تھام لیں تاکہ جو سامنے والا اپنے الفاظ سے آپ کو زخمی کر رہا ہے آپ کے الفاظ اس کو زخمی نہ کریں. اللہ اس کے دل میں احساس ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو ان کے ڈیفنس میکنزم کے لیے مختلف وینمز دیے ہیں. بچھو ڈنک مارتا ہے, سانپ کا وینم ہوتا ہے, زہر ہوتا ہے. اسی طرح مختلف جانور اپنا ڈیفنس میکنزم مختلف طرح سے کرتا ہے. اس کتاب میں لکھا تھا انسان اپنا ڈیفنس میکنزم کرتا ہے جب اپنے الفاظ زہر میں بھگو کے باہر پھینکتا ہے. جب ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے ہم بہت برے الفاظ بولتے ہیں. سو اپنا ایک اصول بنا لیں, آپ نے اللہ سے شکوہ بھی نہیں کرنا اور مشکل آنے پر آپ نے اپنی زبان کو تھام کے رکھنا ہے. مومن سوچ سمجھ کے بولتا ہے. آپ کے گھروں کے اندر جو سکون آنا شروع ہوگا شاید وہ سکون آپ کو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا ہوگا. لڑائی اور جھگڑا جہاں آپ کو لگے کہ یہ شروع ہونے والا ہے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں. یاد رکھیے قرآن کے ساتھ جڑنے والے کی زبان بہت تیز ہو جاتی ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بھی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر الفاظ کی سلیکشن کے اندر آپ کو مہارت دے دی ہے. شیطان ایسے میں آپ کی زبان پر ایسے ایسے جملے لے کر آتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے ابھی سناؤ, سامنے والا شٹ اپ ہو جائے گا. پلیز کنٹرول یور ٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. مت بولے. آپ کو کوئی اسٹینڈنگ اوویشن نہیں ملے گی اس جملے کے. سامنے والا اور ڈیفنس میکنزم پر چلا جائے گا اور زہر کے تیر اپنی زبان سے نکالے گا اور شیطان اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انبیاء کا راستہ دکھائیے. انبیاء روتے بھی تھے, اداس بھی ہوتے تھے, زبان سے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کرتے تھے. یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہی چیز مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہے اور مجھے اور آپ کو نا امیدی سے بچنا ہے. شیطان سب سے بڑا ڈسپیئر کنگ ہے, ابلیس جس کا نام ہے. وہ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے یو آر سچ اے لوزر. ہر دفعہ کہتی ہوں میں لڑائی نہیں کروں گی, پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. کیا فائدہ تمہارا قرآن کی کلاس میں جانے کا؟ بعض اوقات یہ جملے سامنے والے لوگ آپ کو بولتے ہیں, بعض اوقات شیطان آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے. کیا فائدہ اتنا قرآن سننے کا, عمل تو تم سے ہوتا نہیں ہے. کیا فائدہ نماز پڑھنے کا, سب تو کور نہیں کرتی ہو. کیا فائدہ سچ بولنے کا, غیبت بھی تو کرتی ہو. یہ شیطان ہے. یاد رکھیے اگر آپ دین کا ایک اینگل ابھی عمل میں لے آئی ہیں اور ایک نئی لائی ہیں تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی ہوپفل ود یور سیلف. آج ایک ہے, کل 2 ہو جائیں گے, پرسوں 3 ہو جائیں گے. لیکن آج میری کسی عمل میں بے عملی مجھے آلریڈی اڈاپٹ کیے ہوئے عمل سے دور نہ کر دے. شیطان کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے دشمن سے اویئر ہوں. ہم اپنے خاندانوں میں اپنے دشمن کو جانتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں, اور ہم اپنے اندر اور اپنے ساتھ ساتھ چلنے والے شیطان کو پہچان نہیں پاتے. ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان موجود ہے. جتنا آپ اس کی بات مانیں گی اتنا وہ مضبوط ہو جائے گا, اتنا آپ کے کان میں وسپر کرے گا, اتنا آپ کو کمزور کرے گا, اتنا آپ کو نا امیدی کا شکار کرے گا. لڑائی ہو جانا, کسی کے ساتھ زیادتی ہو جانا, کسی ریلیشن شپ میں دراڑ آ جانا, کریک آ جانا, اس میں اتنا برا نہیں ہے جتنا اس لڑائی کو کنٹینیو کرنا برا ہے. اگر کبھی آپ سے لڑائی ہو جائے اس شیطان کی بات میں کبھی مت آئیں. انا جس کے اندر ہوتی ہے وہ جھکتا نہیں ہے. جس کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے وہ ناقصور کے باوجود سوری بول کے معاملہ رفع دفع کر دیتا ہے. ریلیشن شپ از امپورٹنٹ. اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے ریلیشن شپ. رشتوں کو مت کھوئیے. یاد رکھیں آج جس سٹاف کی لڑائی ہوئی, آنکھیں بند کر کے سوچئے کل اس سمے سارے کا اس کا انتقال ہو گیا, کیسا ریگریٹ زندگی بھر آپ کو رہے گا. اور کس کی زندگی کا آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے نہیں مرے گا. زندگی کو مضبوط بن کر گزارنا سیکھیے. آپ اور میں نہ صرف اشرف المخلوقات انسان ہیں, آپ اور میں مسلمان ہیں, اور مور اوور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے. آپ اور میں ہائر لیول مومن کا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو
اپنے اندر مضبوطی لے کر آئیے. اور یہ جتنا چیزیں آپ نے سیکھی ہیں یہ آپ کو آج ہی گھر پر جا کر اپلائی کرنے کا موقع مل جائے گا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں لڑائی ہو, اللہ نہ کرے, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئیے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں شیطان آپ کے ساتھ ساتھ ہے نا. اور جب انسان, اور گھروں میں تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سکھایا ہوا اصول کیا ہے, جب گھر میں داخل ہوں رائٹ فٹ سے داخل ہوں اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے, ورنہ شیطان آپ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. بالکل جیسے کھانا اگر آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا تو وہ شیطان کھاتا ہے, اور جتنا کھانا شیطان آپ کی بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھائے گا وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا. تو گھر میں داخل ہوئیے گا بسم اللہ پڑھ کے, اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جھگڑوں اور پریشانیوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں شیطان سامنے والے کو پرووک کر دے اور بات جھگڑے تک جائے, تو پلیز اپنے اس سبق کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے گا. پاؤں سلپ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, جتنی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی انا کے اندر اس رشتے کو توڑنے کی طرف بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس دین کا حصہ بنایا ہے اس میں رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم